رائنا لب کاٹتے ہوئے ان کے ہمدم ہوئی تھی کہ اس کا بیگ میں پڑا موبائل بج اٹھا تھا۔ رائنا نے موبائل نکال کر نمبر دیکھا، اس کی رنگت پھک ہوئی تھی۔ موبائل پر اون خان کا نام جگمگا رہا تھا۔ رائنا نے یس کرتے کپکپاتے ہاتھ سے فون کان سے لگایا۔ ہیلو، رائنا نے خشک حلق تر کرتے بمشکل کہا۔ کہاں ہو؟ اون کی گرجدار آواز پر رائنا نے اپنے چکراتے وجود کو بمشکل ہی سنبھالا تھا۔ میں وہ زرغمانہ کے گھر، رائنا خان نے بمشکل جواب دیا۔ کس کی اجازت سے گئی؟ اون نے گرجتے ہوئے پوچھا۔ بابا نے اجازت دی، رائنا نے روتے ہوئے جواب دیا۔ لائن پر دوسری طرف موجود اون خان کے سرخ چہرے پر ناگواری چھائی تھی۔ اس کا فون میں گھس کر ہی رائنا خان کے بقیے اتھیڑنے کا دل کیا تھا۔ آ رہا ہوں تمہیں لینے، وہ کہتے فون بند کر گیا تھا۔ رائنا خان کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگی تھیں۔ وہ سوات کے بازار میں تھی اور زرغمانہ تو اس کے ساتھ تھی۔ رائنا خان نے گہرے سانس لیتے اپنی سانس بحال کی تھی۔ دوسرے لمحے وہ جلدی سے اس بازار سے نکل آئی تھی۔ وہ روتے ہوئے تیز تیز قدموں سے زرغمانہ کے گھر کی طرف جا رہی تھی جو اسے نہیں پتا تھا کس طرف ہے، مگر اون کا خوف اس کی جان نکالے جا رہا تھا۔ وہ سیاہ چادر میں لپٹی سوات کی سڑکوں پر بھاگ رہی تھی۔ یکدم وہ ایک گاڑی کے ساتھ ٹکرا گئی۔ گاڑی ٹوٹے پھوٹے روڈ کی وجہ سے کافی سلو چل رہی تھی، مگر پھر بھی وہ گاڑی کی بونٹ سے ٹکراتے دور جا گری۔ گاڑی میں بیٹھا حاکم خان جلدی سے گاڑی سے اترتا چادر میں لپٹی لڑکی کی طرف بڑھا، جو سڑک پر بیٹھی زاروں قطار رو رہی تھی۔ معاف کیجیے گا، آپ بھاگتی آ رہی تھیں، حاکم خان نے اس کے قریب پنجوں کے بل بیٹھتے معذرت خواہ الفاظ کہے۔ رائنا خان نے روتے ہوئے حاکم خان کی طرف دیکھا۔ حاکم خان اس کی بے پناہ خوبصورتی اور معصومیت پر چونکا تھا، مگر وہ مسکراتے ہوئے سر جھٹک گیا تھا۔ اشال خان سے زیادہ بھلا کوئی عورت خوبصورت ہو سکتی تھی۔ رائنا خان کراتے ہوئے اٹھی۔ آپ نے جہاں جانا ہے میں چھوڑ دیتا ہوں۔ حاکم خان کی بات پر رائنا خان نے اسے ایک پل کے لیے دیکھا تھا۔ دوسرے پل اون کی گرج یاد آئی تھی۔ وہ کسی بھی پل زرغمانہ کے گھر پہنچنے والا تھا۔ اگر وہ اسے ادھر نہ ملی تو وہ جانے اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ وہ بری طرح گھبرائی تھی۔ آپ مجھے زرغمانہ کے گھر چھوڑ سکتے ہیں؟ رائنا نے معصومیت سے پوچھا۔ کون زرغمانہ؟ حاکم خان نے مسکراہٹ دبائے پوچھا تھا۔ وہ جتنی خوبصورت اور معصوم تھی اتنی ہی ہونک لگ رہی تھی، ڈری سہمی کپکپاتی ہوئی۔ وہ زرغمانہ میری سہیلی، اس کے بابا کا نام یاسین خان ہے، یاسین فردون خان۔ رائنا خان نے زرغمانہ کے باپ کا پورا نام بتایا۔ ہاں، اچھا، حاکم خان نے اس بات میں سر ہلایا۔ حاکم خان کی حویلی یہاں سے اچھی خاصی دور تھی۔ وہ تو اشال کی وجہ سے آج کل یہاں پایا جاتا تھا، مگر اسے یاسین خان کا پتہ تھا۔ ٹھیک ہے، مجھے جلدی سے چھوڑ دیں۔ رائنا خان گاڑی کی طرف بڑھتے اگلی طرف کا دروازہ کھول کر گاڑی میں بیٹھ۔ حاکم خان اسے اگلی سیٹ پر بیٹھتے دیکھتے حیران ہوا تھا۔ یہ سوات تھا، یہاں کی عورت کب کسی مرد کے ساتھ اکیلے میں گاڑی میں بیٹھتی تھی، وہ بھی فرنٹ سیٹ پر۔ وہ اس کی دیدہ دلیری پر متاثر ضرور ہوتا، مگر اس کا ڈرا سہما روپ اسے بتا رہا تھا کہ وہ اس وقت اپنے حواس میں نہیں۔ حاکم خان رائنا خان پر گہری نگاہ ڈالے ہوئے گاڑی میں بیٹھا۔ رائنا خان حاکم خان کے جسم سے اٹھتی تیز مہک سے اب جم سی گئی تھی۔ وہ کبھی فارس خان اور کبیر خان کے علاوہ کسی کے ساتھ اگلی سیٹ پر نہیں بیٹھی تھی۔ اون خان تو اسے پچھلی سیٹ پر بٹھاتا تھا۔ میں پیچھے بیٹھتی ہوں، رائنا نے خفت سے کہتے دروازے کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ بیٹھی رہیں۔ حاکم خان کے ہاتھ نرمی سے اس کے ہاتھ کو چھو گئے تھے۔ رائنا خان سرخوتے نظریں چکا گئی تھیں۔ حاکم خان کی گاڑی کا رخ اب یاسین خان کے گھر کی طرف تھا۔ رائنا خان اس دوران مسلسل لبوں پر ورد جاری رکھے ہوئے تھی۔ حاکم خان رائنا خان کو دیکھتے منہ پر ہاتھ رکھ کے ہنس پڑا تھا۔ رائنا خان نے حاکم خان کے ہنسنے پر اسے گھور کر دیکھا۔ حاکم خان نے سائیڈ مرر میں اس کا چہرہ دیکھتے بمشکل ہی اپنی ہنسی کنٹرول کی تھی۔ وہ اپنی سرمئی گہری آنکھوں سے اسے گھور رہی تھی، مگر وہ اس کی گھوری سے کیا ڈرتا۔ اس کا معصوم ہونک ڈرا سہما چہرہ اسے ہنسنے پر مجبور کر رہا تھا۔ ویسے آپ کا نام کیا ہے؟ حاکم خان نے مسکراہٹ دبائے پوچھا۔ میں اپنا نام کیوں بتاؤں آپ کو؟ رائنا خان نے بے رخی سے منہ موڑ کر کہا تھا۔ حاکم خان سیدھے ہوتے سنجیدہ ہوا تھا۔ وہ اس کے ہنسنے کا سچ میں برا منا گئی تھی۔ بتانا تو چاہیے، میں آپ کی مدد کر رہا ہوں،
اپنے مسیحا کو نام بتانے میں کوئی حرج نہیں۔ حاکم خان نے چہرے پر بلا کی معصومیت جتائی تھی۔ مسیحا ہو یا کوئی بھی، اشال خان کہتی ہے باہر کے مردوں کو کبھی اپنا نام نہیں بتاتے، نہ ان سے مدد مانگتے ہیں۔ رائنا خان نے سنجیدگی سے کہتے حاکم خان کی معلومات میں اضافہ کیا تھا۔ حاکم خان اشال خان کے نام پر چونکا تھا، مگر اس وقت اس کی پوری توجہ رائنا خان کی معصومیت اپنی طرف مبذول کروائے ہوئے تھی۔ ایک عجیب سی کشش وہ اس لڑکی کی طرف محسوس کر رہا تھا۔ شاید اس نے اتنی معصومیت کبھی دیکھی ہی نہ تھی۔ مگر آپ نے مجھ سے مدد تو لے لی ہے، یہ تو بہت غلط کیا آپ نے، حاکم خان نے سنجیدگی سے کہتے سر نفی میں ہلایا۔ رائنا خان حاکم خان کی بات پر سسکیوں سے رونا شروع ہو چکی تھی۔ حاکم خان یکدم پریشان ہوتے گاڑی روک گیا تھا۔ دیکھیے میں ایسے ہی کہہ رہا تھا، آپ نے کچھ غلط نہیں کیا۔ حاکم خان نے اسے زاروں قطار روتے ہوئے دیکھتے وضاحت دی، میں نے غلط کیا میں جانتی ہوں، مگر اون خان سے مجھے بہت ڈر لگتا ہے، وہ مجھے جان سے مار ڈالے گا۔ اگر اسے پتہ چل گیا کہ میں زرغمانہ کے گھر نہیں بلکہ بازار اپنی سہیلیوں کے ساتھ گھومنے گئی تھی۔ اون خان کے فون آنے پر میں بازار سے بھاگتے ہوئے آ رہی تھی، آپ کی گاڑی سے ٹکرا گئی۔ آپ کو خدا کا واسطہ ہے مجھے زرغمانہ کے گھر چھوڑ دیں پلیز۔ رائنا روتے ہوئے حاکم خان کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ گئی تھی۔ اون کون؟ حاکم خان نے اس کے رونے پر سنجیدگی سے پوچھا۔ میرا منگیتر، رائنا نے سسکی لیتے ہوئے بتایا۔ اچھا آپ فکر نہ کریں، میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں، حاکم خان نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کی۔ آپ کے بابا کا کیا نام ہے؟ حاکم خان نے ڈرائیو کرتے یوں ہی پوچھا تھا۔ فارس کبیر خانزادہ۔ رائنا کے نام بتانے پر حاکم خان ایک بار پھر سے گاڑی جھٹکے سے روک چکا تھا۔ رائنا خان حاکم خان کے گاڑی روکنے پر پریشان ہوئی تھی۔ میں فارس کبیر خان کی بیٹی ہوں، کبیر خان میرے دادا ہیں۔ رائنا خان نے معصومیت سے اپنی بات پر زور دیا۔ وہ سب سے کبیر خان کی بیٹی ہونے پر چھپاتی تھی۔ ابھی بھی اسے ایسا لگا جیسے اس کی چوری پکڑی گئی ہو۔ اشال خان تمہاری بہن ہے؟ حاکم خان نے اسٹیئرنگ پر ہاتھ جماتے ونڈ اسکرین پر نظر جماتے برفیلے لہجے میں پوچھا۔ ہاں، رائنا خان نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ حاکم خان نے گہرے سانس لیتے خود پر قابو پاتے ڈرائیونگ سٹارٹ کی تھی۔ اب وہ اضطرابی انداز میں ڈرائیو کر رہا تھا۔ حاکم خان نے رائنا خان کے بیگ پر نگاہیں جمائیں جس کی زپ کھلی تھی، جس میں پڑا اس کا موبائل نظر آ رہا تھا۔ حاکم خان نے رائنا خان پر نگاہیں جمائیں، وہ روتے ہوئے آنکھیں میچے اونچی آواز میں درود شریف کا ورد کر رہی تھی۔ حاکم خان نے جلدی سے اس کی کھلی زپ سے موبائل نکال کے دیکھا، جو کہ ان لاک تھا، جس پر کوئی پاس ورڈ لاک نہیں تھا۔ حاکم خان کی مونچھوں تلے لب گہرا مسکرائے تھے۔ وہ جتنی معصوم تھی، اس کے موبائل میں ایسا کیا ہو سکتا تھا کہ لاک لگانے کی ضرورت پڑتی؟ حاکم خان نے جلدی سے اپنا نمبر ڈائل کرتے اپنے نمبر پر مسڈ بیل کی۔ وہ بڑی ہوشیاری سے اپنا کام مکمل کرتے اس کا موبائل اس کے بیگ میں ڈال گیا۔ اسپیڈ بریکر آتے گاڑی زور سے اچھلی۔ رائنا خان کے ہاتھ میں پکڑی فائل اس کے قدموں کی زینت بنی تھی۔ حاکم خان نے جھکتے ہوئے اس کے قدموں سے وہ فائل اٹھاتے اسے پکڑائی۔ رائنا خان نے جھکتے ہوئے فائل پکڑی تھی۔ رائنا خان کے ایک پیر سے شوز نکلا ہوا تھا۔ حاکم خان نے آہستگی سے گاڑی روکتے جھکتے ہوئے اس کے سفید گلابی نرم پیر کو پکڑے اس کا شوز پہنایا۔ رائنا کی رنگت سرخ ہوئی تھی۔ ایک عالی شان بھرپور مرد اس کے پیر میں شوز پہنا رہا تھا۔ وہ مزید کانپنا شروع ہو چکی تھی۔ موسم سرد ہو رہا ہے، پہن کر رکھیں، حاکم خان نے نرم لہجے میں کہتے اس کے کپکپاتے وجود پر نگاہ ڈالی تھی۔ وہ اب پراسرار سی مسکراہٹ سجائے یاسین خان کے گھر کے باہر گاڑی روک چکا تھا۔ رائنا خان گاڑی سے اترتے اپنے پاؤں کے درد کی پرواہ کیے بغیر بھاگتے ہوئے زرغمانہ کے گھر کے کھلے گیٹ سے اندر داخل ہو گئی تھی۔ حاکم خان سامنے سے آتے گاڑی دیکھتے اپنی گاڑی جلدی سے پیچھے کر گیا۔ حاکم خان گاڑی پیچھے کیے گاڑی سے گہری نگاہیں سامنے لینڈ کروزر سے بڑے کروفر سے نکلتے اون خانزادہ پر جمائے ہوئے تھا۔ وہ گیٹ کی طرف بڑھا ہی تھا کہ رائنا خان گیٹ سے اسی لمحے نکل آئی تھی۔ وہ یقیناً ادھر ہی چھپی اون خان کا انتظار کر رہی تھی۔ اون خان رائنا خان کی کلائی سختی سے جکڑے اپنی گاڑی کی طرف بڑھتے اسے پچھلی سیٹ پر دھکیلتے دروازہ بند کر گیا تھا۔ خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے گاڑی زن سے بھگا کر لے گیا تھا۔ حاکم خان ہنستے ہوئے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اشال خان کو کیسے برباد کرنا تھا اس کا ذہن فوری کام کرنے لگا تھا۔ حاکم خان نے ہنستے ہوئے گاڑی سٹارٹ کی۔
یکدم اس کی نگاہ سیٹ پر پڑی فائل پر پڑی تھی۔ حاکم خان نے وہ فائل کھولی جہاں رائنا فارس کبیر خان لکھا جگمگا رہا تھا۔ رائنا خان کی طرح اس کی ہینڈ رائٹنگ بھی بے حد خوبصورت تھی۔ حاکم خان کی انگلیاں اس کے نام پر سرسرائی تھیں۔ وہ سمجھ ہی نہیں پایا تھا کہ وہ اشال خان کو برباد کرنے نہیں بلکہ خود کو برباد کرنے جا رہا تھا۔ اون خان کی گاڑی ہواؤں کے دوش پر سفر کر رہی تھی۔ اس کی خون اتری آنکھیں بیک ویو مرر سے رائنا خان پر ٹکی تھیں۔ رائنا خان خوفزدہ سی سانسیں روکے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہمت کیسے ہوئی رائنا خان تمہاری کالج کی واپسی پر اپنی سہیلی کے گھر جانے کی؟ اون دھاڑا تھا۔ بابا کی اجازت سے گئی تھی، رائنا خان نے روتے ہوئے جواب دیا۔ کتنی بار کہا ہے لالا بولا کرو۔ فارس خان تمہارا لالا ہے، بابا نہیں، وہ دھاڑا تھا۔ بچپن سے عادت ہے۔ رائنا وضاحت دیتے مزید رونے لگی۔ ہر عادت تمہاری طرح منحوس ہے، نکاح ہو جانے دو، ایسے تمہیں اپنے شکنجے میں لوں گا کہ تم سانس بھی میری اجازت سے لوگی۔ وہ اس پر خون اتری نگاہ ڈال کر اور آیا۔ رائنا خان گھبراتے ہوئے آنکھیں میچ گئی تھی۔ آنکھیں کھولو رائنا خان، وہ دہشت سے دھاڑا تھا۔ رائنا خان آنکھیں کھول گئی تھی۔ آئندہ تم کالج کے بہانے کہیں بھی گئی، میں تمہاری سوات کی سڑکوں پر ہی بوٹی بوٹی کر دوں گا۔ اگر تم مجھے یوں آوارہ گردی کرتی نظر آئی۔ وہ ایک ایک لفظ چباتے غصے سے غورایا تھا۔ رائنا اس بات میں سر ہلا گئی تھی۔ اون خان کی گاڑی کبیر خان کی حویلی کے کار پورچ میں جا کر رکی تھی۔ اترو گاڑی سے، وہ دھاڑا تھا۔ رائنا خان جلدی سے گاڑی کا دروازہ کھولتے گاڑی سے اترتے بھاگتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ اون خان زیادہ غصے سے گاڑی سٹارٹ کرتے کبیر خان کی حویلی سے نکل آیا تھا۔ رائنا خان روتے ہوئے اپنی عالی شان حویلی کے لاؤنج میں داخل ہوئی تھی۔ فارس خان ہڑبڑاتے ہوئے صوفے سے اٹھا۔ شادمہ خان بھی گھبراتے ہوئے صوفے سے اٹھی تھیں، مگر فارس خان نرمی سے اسے صوفے پر بٹھا گیا تھا۔ شادمہ خان پیٹ پر ہاتھ رکھتے گہرا سانس بھرتے صوفے پر بیٹھی تھی۔ شادمہ خان کو رائنا اشال کی طرح ہی پیاری تھی، ماں بن کر پالا تھا اسے۔ اشال خان اور 10 سالہ آریان خان زادہ بھی پریشان ہوا تھا۔ اپنی پھوپھو رائنا خان میں ان کی جان بستی تھی۔ اسے روتا دیکھ کر اس کی سبز آنکھوں میں غصے کی لہریں نمایاں ہوئی تھیں۔ بابا، رائنا خان روتے ہوئے فارس خان کے سینے میں سمائی تھی۔ ہے میرا بچہ، میری جان کا ٹکڑا، کیا ہوا؟ کیوں اتنا رو رہی ہو؟ فارس خان پریشانی سے بولا۔ بابا، میں آپ کی اجازت سے زرغمانہ کے گھر گئی تھی۔ اون خان کو کیا مسئلہ ہے؟ وہ مجھے دھمکیاں دیتے لایا ہے، کہتا ہے وہ میری بوٹی بوٹی کر دے گا آئندہ میں اسے آوارہ گردی کرتی نظر آئی۔ وہ روتے ہوئے فارس خان کے سینے میں سمائی تھی۔ فارس خان کا رکا ہوا سانس بحال ہوا تھا۔ سب کے چہروں پر مسکراہٹ چھائی تھی۔ اشال خان ہنستے ہوئے صوفے پر بیٹھ چکی تھی۔ وہ تمہیں لے کر پوزیسو ہے، منگیتر ہے تمہارا، اس لیے ایسا کہتا رہتا ہے، ورنہ وہ سچ میں تھوڑی نہ تمہاری بوٹی بوٹی کرے گا۔ فارس خان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اگر کر دی تو کیا کریں گے آپ، سوائے مجھے دفنانے کے؟ رائنا روتے ہوئے بھڑکی تھی۔ رائنا! فارس خان غصے سے گر جا تھا۔ رائنا خان نے ان سے الگ ہوتے انہیں شکوہ کناں نگاہوں سے دیکھا۔ آئندہ ایسی بات مت کرنا، تمہارے اور اشال میں میری جان بستی ہے، فارس خان نے لب بھیجتے کہا۔ بابا، میں جان 3 سالہ رشنا خان فارس خان کی ٹانگوں سے لپٹی تھی۔ ہاں، تم تینوں میری جان ہو۔ فارس خان ہنستے ہوئے رشنا کو گود میں اٹھا گیا تھا۔ فارس خان نے رائنا کی طرف اپنا بازو بڑھاتے اسے اپنے حصار میں لینا چاہا۔ آپ میرے لالا ہیں، اور لالا بابا نہیں ہوتے، میرے بابا کبیر خان ہیں، آج سے میں انہیں ہی بابا کہوں گی۔ رائنا خان روتے ہوئے بھاگتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ فارس خان نے پریشانی سے اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرا۔ کیوں پریشان ہوتے ہیں بابا؟ رائنا کی عادت ہے بچپن سے، آپ کے ساتھ ہر لڑائی پر آپ کو لالا بنا لیتی ہے اور دادا جان کو بابا۔ اشال خان آگے بڑھتے فارس خان کے ساتھ لپٹی تھی۔ بہت جذباتی اور معصوم ہے رائنا، ان کا رویہ کافی سختی لیے ہوئے ہے۔ فارس خان پریشان ہوا تھا۔ آپ جانتے ہیں فارس، ان کا مزاج ایسا ہی ہے، وہ بہت محبت کرتا ہے رائنا خان سے۔ شادی کے بعد وہ رائنا خان کو سنبھال لے گا، سختی کے ساتھ ان کی محبت ملے گی، سمجھ جائے گی رائنا اس کا مزاج۔ شادمہ خان نے گہرا سانس لیتے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا۔ اس کا 8واں مہینہ چل رہا تھا۔ ان کی طبیعت بہت خراب رہنے لگی تھی، وہ ذرا سی بات کرنے پر بھی ہانپ جاتی تھیں۔ شادی کے 20ویں سال ان کے گھر پھر سے اولاد ہو رہی تھی۔
اشال خان کے بعد بہت علاج کرنے کے بعد بھی ان پر اللہ کا کرم نہیں ہوا تھا۔ پھر خود ہی 10 سال بعد آریان پیدا ہوا تھا۔ انہیں یقین تھا اب ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوگی، مگر 7 سال بعد رشنا خان پیدا ہو گئی تھی۔ 2 سال پروٹیکشن لینے کے باوجود وہ پھر سے امید سے ہو گئی تھیں۔ فارس خان کے ساتھ جب شادی ہوئی وہ 18 سال کی تھی، فارس خان 20 سال کے تھے۔ ان کی عمر اتنی زیادہ نہ تھی، مگر انہیں اشال، رائنا خان، آریان خان کے سامنے سبکی محسوس ہوتی تھی۔ بچہ ابارٹ کرنے کا بھی سوچا تھا، مگر فارس خان یہ سنتے آپے سے باہر ہو گئے تھے۔ مجبوراً وہ یہ بچہ پیدا کر رہی تھیں، مگر اب وہ مستقل اس کا حل چاہتی تھیں۔ ان کی صحت اجازت نہیں دیتی تھی وہ مزید بچہ پیدا کر سکیں۔ بابا آج دادا جان کو خوش ہونے دیں۔ اب کل تک رائنا دادا کو بابا جان پکارے گی، اور دادا جان کتنا خوش ہوتے ہیں جب وہ انہیں بابا جان پکارتی ہیں۔ اشال کی بات پر سب ہنس پڑے تھے۔ بابا آج دادا جان کو خوش۔ بابا جان، کبیر خان اپنے کمرے میں بیٹھے کتاب پڑھ رہے تھے۔ رائنا خان کے بابا جان پکارنے پر ان کے دل کی دھڑکنیں منتشر ہوئی تھیں۔ وہ جلدی سے بستر سے اٹھے تھے۔ آج 1 مہینے بعد رائنا خان کی فارس خان سے لڑائی ہوئی تھی۔ وہ تو آج 2 نفل پڑھنے والے تھے اس لڑائی پر۔ ہائے میرا بچہ، میری جان، وہ اٹھتے ہوئے رائنا خان کو سینے سے لگا گئے تھے۔ بابا جان، آپ ہی میرے بابا ہیں، لالا نہیں، وہ بھیگے لہجے میں بولتے کبیر خان کی باہوں میں سمائی تھی۔ میں ہی تمہارا بابا ہوں، تم مجھے ہی بابا کہا کرو۔ اب اس فارس خان کو مت کہنا بابا، وہ بہت برا ہے، ہر وقت تمہیں ڈانٹتا رہتا ہے۔ کبیر خان کی بات پر رائنا خان ان کے سینے سے علیحدہ ہوئی تھی۔ اتنا بھی نہیں ڈانٹتے جتنا آپ کہہ رہے ہیں، میرے لالا سب سے اچھے بابا ہیں۔ رائنا خان کہاں فارس خان کی برائی سن سکتی تھی۔ کبیر خان سرد آہ بھرتے ہوئے رائنا کی پیشانی چوم گئے۔ وہ اپنی بیٹی کے معاملے میں اپنے بیٹے سے حسد کرتے تھے۔ رائنا خان میں ان کی جان بستی تھی، بلکہ وہ ان کی جان کا ٹکڑا تھی۔ بابا وہ اون بہت برا ہے، وہ روتے ہوئے کبیر خان سے ان کی شکایتیں لگا رہی تھی۔ وہ کھڑے اسے اپنے سینے سے لگائے اس کی ہر بار کی طرح شکایتیں سن رہے تھے۔ جب تک وہ بیٹھ نہ جاتی وہ بیٹھ نہیں سکتے تھے۔ انہوں نے ایک ہاتھ سے بیڈ کا کراؤن کا سرا جکڑے، دوسرے ہاتھ سے رائنا خان کو اپنے سینے سے لگایا۔ ان بوڑھی ہڈیوں میں اب دم نہ تھا، وہ زیادہ دیر کسی سہارے کے بغیر کھڑا رہتے۔ حاکم خان رائنا خان کے کالج کی بیک سائڈ پر اپنی گاڑی لیے کھڑا تھا۔ رائنا خان چادر میں منہ چھپائے حاکم خان کی گاڑی کی طرف بڑھتے اگلی سیٹ کا دروازہ کھول کر بیٹھی۔ حاکم خان نے رائنا خان کے بارے میں ایک ایک معلومات اکٹھی کر لی تھی۔ وہ بے حد معصوم تھی، وہ اس دن ہی جان گیا تھا۔ اون خان سے وہ صرف ڈرتی ہے۔ رائنا خان کے دل تک کوئی مرد رسائی حاصل نہ کر سکا تھا۔ حاکم خان نے بہت چالاکی سے رائنا خان سے تعلقات استوار کیے تھے۔ وہ بے حد محبت سے اس کے دل تک کچھ ہی دنوں تک رسائی حاصل کر چکا تھا، اور ان دنوں میں اون کا ڈر وہ بہت زیادہ رائنا خان کے دل میں بھر چکا تھا۔ حاکم خان نے جھکتے ہوئے ہمیشہ کی طرح اس کے پیر میں پہنے شوز کو ٹھیک طرح سے اسے پہنایا تھا۔ رائنا خان کی آنکھیں ڈبڈبائی تھیں۔ حاکم خان اس کی اتنی عزت کرتا تھا وہ حیران رہ جاتی، اور محبت تو بے حد و حساب کرتا تھا۔ اتنی سحر انگیز پرسنالٹی والا انسان اسے اتنی محبت، اتنی عزت دے گا وہ بے یقین تھی۔ اون خان زیادہ تو اسے دھمکیوں کے علاوہ کچھ نہ دیتا تھا۔ کیسی ہو رائنا؟ حاکم خان نے ملائمت سے پوچھتے اس کے خوبصورت معصوم چہرے پر نگاہ ڈالی۔ مم، میں ٹھیک ہوں، مگر حاکم مجھے ڈر لگتا ہے، کسی نے دیکھ لیا تو کیا ہوگا؟ رائنا خان ڈرتے ہوئے اپنے چہرے پر نقاب کر گئی۔ کیا ہوگا رائنا؟ یہی کہ وہ اون مجھے گولی مار دے گا اور تم سے نکاح کر کے تم پر بے حد ظلم کرے گا۔ حاکم خان کا چہرہ سنجیدہ تھا۔ رائنا خان بری طرح سسکیاں بھرنا شروع ہو چکی تھی۔ تم مت رو رائنا، تمہارے گھر والے بھی تمہیں نہیں سمجھیں گے، وہ تمہیں اسی اون کے حوالے کریں گے جو بہت ظالم ہے، بہت ظالم ہے۔ میں نے اس کا روپ دیکھا ہے، کسی کو بھی جان سے مار ڈالتا ہے، اپنے سردار ہونے کا غلط فائدہ اٹھاتا ہے۔ حاکم خان کی بات پر رائنا کے رونے میں اضافہ ہوا تھا۔ حاکم کچھ کریں، مجھے اس اون سے نکاح نہیں کرنا۔ اگلے مہینے اشال خان اور میرا نکاح ہے، اور ساتھ میں رخصتی بھی، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ رائنا کی بات پر حاکم خان کے چہرے کی رگیں ظاہر ہوئی تھیں۔ وہ اپنی مٹھیاں بھیج گیا تھا۔ اشال خان باہر کے مردوں کو کتے سے کم نہیں سمجھتی، بھونکنے والے کتے کو تو پتھر تک مار دیتی ہے۔ مجھ پر چلانے کا حق صرف المیر خان زادہ کو ہے۔
تم جیسے بغیرت کو نہیں۔ اشال خان کے لفظ یاد کرتے وہ اپنے گال کو سہلا رہا تھا جہاں اشال خان نے تھپڑ مارا تھا۔ نکاح کرو مجھ سے ابھی اور اسی وقت۔ حاکم خان کی بات پر رائنہ خان کا وجود زلزلوں کی زد میں آیا تھا۔ یہی وقت ہے، مجھ سے نکاح کرو۔ نکاح کرنے کے بعد اون کچھ نہیں کر سکے گا، اور نکاح کے بعد میں تمہارے گھر والوں کو منا لوں گا، حاکم خان سرد و سپاٹ لہجے میں بولا تھا۔ مگر میں کیسے دھوکہ دے سکتی ہوں بابا جان اور دادا جان کو؟ رائنہ شدت سے رو دی تھی۔ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اون سے نکاح کرنے کے بعد موت جیسی زندگی قبول کر لو، یا پھر مجھ سے نکاح کر کے اپنی محبت پالو۔ تمہارے گھر والے تمہاری بھی تو قربانی دے رہے ہیں اشال کی وجہ سے۔ المیر خانزادہ تو بہت اچھا ہے، مگر اون تو قاتل ہے۔ فارس خانزادہ صرف اپنی بیٹی کا سوچ رہا ہے۔ تمہارے رشتے سے انکار کریں گے تو اشال خان کو المیر بھی نہیں اپنائے گا۔ تمہیں صرف اپنے اور میرے بارے میں سوچنا ہے۔ میں خود سب سے بات کر کے سب کو منا لوں گا، ایک آنچ تم پر نہیں آنے دوں گا۔ حاکم خان نے رائنہ خان کے ہاتھ تھامے، مگر حاکم رائنہ ڈرتے ہوئے تذبذب کا شکار تھی۔ سوچ لو رائنہ، میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا، چاہے اون مجھے گولیوں سے چھلنی کرتے۔ حاکم خان نے اپنی آواز میں آنسوؤں کی آمیزش شامل کی تھی۔ مجھے یقین نہیں آتا آپ جیسا شاندار انسان مجھ سے یوں محبت بھی کر سکتا ہے۔ میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی، رائنہ نے بھیگے لہجے میں کہا۔ نکاح کرو مجھ سے ابھی اور اسی وقت، باقی میں سنبھال لوں گا۔ اون جیسے ظالم انسان کو میں ٹھیک کروں گا۔ تم دیکھنا، وہ تمہیں آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکے گا۔ حاکم خان مضبوط لہجے میں بولتے گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ اشال، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ المیر خانزادہ اشال کو اپنی حویلی میں دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ دوسرے لمحے وہ اسے کلائی سے پکڑ کر باہر لے آیا تھا۔ تم حویلی آتے ہی نہیں المیر، ہم منگیتر ہی نہیں کزن بھی ہیں، مگر تم حویلی ہی نہیں آتے، نہ فون کرتے ہو، اشال نے غصے سے سلگتے ہوئے کہا۔ پورے 1 مہینے بعد وہ المیر خانزادہ کو دیکھ رہی تھی۔ اشال، لالا کو یوں منگنی کے بعد بات کرنا ملنا پسند نہیں ہے۔ اس کے لیے نکاح ہے نا جو ہمارا اگلے مہینے ہو رہا ہے۔ میری شیرنی، المیر خانزادہ نے اشال کی ٹھوڑی کو نرمی سے چھوتے اس کے خوبصورت روپ کو گہری نگاہ سے دیکھا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو المیر، مگر بچپن سے ہماری منگنی طے ہے۔ تم اپنے لالا کی ہر بات سنتے ہو، اتنا بھی کیا اپنے لالا سے ڈر؟ اشال نے شکوہ کیا۔ اپنے اون لالا کی عزت کرنے کے ساتھ ان سے ڈرتا بھی بہت ہوں، مگر محبت زیادہ کرتا ہوں۔ وہ تھوڑے سے روایات کے پابند ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ وہ صحیح ہیں۔ اشال نے روحان سے ہوتے اسے دیکھا۔ المیر خانزادہ اتنی اس کی تعریفیں نہیں کرتا تھا جتنی اپنے لالا کی مالا جپتا تھا۔ چلو تمہیں چھوڑ آؤں، المیر اپنی گاڑی کی طرف بڑھا تھا۔ رہنے دو، میں چلی جاؤں گی، تم جاؤ پہلے اپنے لالا سے پوچھ لو، اشال سلگتے لہجے میں بولتے اپنی گاڑی کی طرف بڑھتی اس میں بیٹھتی گاڑی سٹارٹ کر گئی تھی۔ المیر ہنستے ہوئے اپنی گاڑی میں بیٹھا تھا، اپنی بپری شیرنی کو اس کی حویلی تک چھوڑنا بھی تھا۔ اشال نے غصے سے المیر خانزادہ کو دیکھتے گاڑی کی سپیڈ بڑھائی۔ المیر بھی اسے گہری نگاہوں سے دیکھتے گاڑی کی سپیڈ بڑھا گیا تھا۔ اب دونوں گاڑیاں سوات کی سڑکوں پر رواں دواں تھیں۔ المیر خانزادہ اون خانزادہ کے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ ڈریسنگ کے آگے کھڑا اپنے قمیض کی آستین کے بٹن بند کر رہا تھا۔ پورا کمرہ گلاب کے پھولوں سے سجا ہوا تھا۔ کیا بات ہے لالا، آج تو مسکرایا جا رہا ہے، ورنہ مجھے لگا تھا آج بھی اپنے سنجیدہ چہرے سے بھابھی کی جان خوش کرنے کا ارادہ ہے۔ المیر خانزادہ کی بات پر اون خانزادہ کا بھاری قہقہ کمرے میں گونجا تھا۔ اسے ڈرنے کی عادت ہے اور مجھے ڈرانے کی عادت اب میرے پاس آ رہی ہے ہمیشہ کے لیے۔ اس کی بگڑی عادتوں کو سنوار دوں گا، اون خانزادہ ہنستے ہوئے بولا۔ ویسے لالا، میری والی کی عادات زیادہ بگڑی ہیں، پوری شیرنی ہے، بھابھی بیچاری کو سوائے رونے اور ڈرنے کے کچھ نہیں آتا۔ عادتیں تو مجھے اپنی والی کی سنوارنی ہیں۔ المیر خانزادہ اپنے سنہرے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے پھولوں سے سجے بیڈ پر گرنے کے انداز میں لیٹا۔ اٹھو یہاں سے، اون اپنی سجی ہوئی مسہری پر المیر خانزادہ کو گرتے دیکھتے غورایا۔ لالا، اتنی چھپی ہوئی محبت بھابھی سے مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ المیر نے سیدھے ہوتے اپنی کونی اوپر کرتے ایک ہاتھ سر پر رکھتے اون خانزادہ کو دیکھا جو غصے سے گھور رہا تھا۔ بہت محبت کرتا ہوں، جنون ہے وہ میرا، یہی سننا چاہتے تھے، کہہ دیا اب، اٹھو یہاں سے۔
اون خان زادہ ایک لفظ چباتے غرایا تھا۔ یہ بات بھابھی کو کہیے گا۔ رائنا تم میرا جنون ہو مگر تمہاری عادتیں بہت بری ہیں۔ میں اون خان زادہ تم سے محبت تو بہت کرتا ہوں مگر تمہاری عادات سخت ناپسند کرتا ہوں، اس لیے آج کی رات میں پہلے تمہاری عادتیں سدھاروں گا، پھر تمہارے قریب آؤں گا۔ المیر خان زادہ اپنے سر کے نیچے بازو رکھے، آنکھیں میچے، لب دانتوں تلے دبائے بولا تھا، بکواس بند کرو اپنی تم۔ وہ ادھارتے ہوئے المیر خان زادہ کو ٹانگ سے پکڑے گھسیٹتے نیچے زمین پر پھینک چکا تھا۔ لالا یہ کیا کیا؟ سہاگ رات ہے آج میری، المیر کراتے ہوئے اونچی آواز میں کرا رہا تھا۔ نکلو یہاں سے ورنہ قسم کھاتا ہوں آج کی رات تمہارا بھینسوں کے باڑے میں بستر لگا دوں گا، تمہارے کمرے میں انٹری بند کر دوں گا۔ اون خان زادہ غورایا تھا۔ سوری لالا، قسم مت کھائیے گا، میں چلتا ہوں، مذاق کر رہا تھا۔ المیر جلدی سے زمین سے اٹھتا اون خان زادہ کے آگے ہاتھ جوڑ گیا تھا۔ اون خان زادہ نے اسے گھور کر دیکھا۔ نکل جا المیر خان زادہ، یہ اون خان زادہ کیا پتہ ایسی سزا دے دے۔ 27 سالوں سے جس سہاگ رات کو منانے کا سپنا تو دیکھ رہا ہے اس کی تیرے لالا نے واٹ لگا دینی۔ وہ شرارتی انداز میں بولتے تیزی سے کمرے سے نکل گیا تھا۔ المیر کے جانے کے بعد اون خان زادہ ہنس پڑا تھا۔ وہ گرنے کے انداز میں پھولوں سے سجے بیڈ پر گرتے آنکھیں میچ گیا۔ آئی لو یو رائنا خان، وہ گمبھیر آواز میں بولتے بند آنکھوں سے گہرا مسکرایا تھا۔ حاکم خان رائنا خان کو اپنے خوبصورت سے بنگلے میں لے کر آیا تھا۔ آج رائنا خان اور اشار خان کی بارات تھی۔ نکاح تو وہ 1 ماہ پہلے کر چکا تھا مگر آج اسے وہ اپنے بنگلے میں لے کر آ گیا تھا۔ آج رائنا خان کے ساتھ اس کا سہاگ رات منانے کا ارادہ تھا تاکہ واپسی کا کوئی راستہ رائنا خان کے پاس نہ بچے۔ حاکم خان نے اسے کمرے میں لاتے اس کے سر سے نرمی سے چادر اتاری۔ وہ بری طرح کانپ رہی تھی۔ میں ٹھیک کر دوں گا رائنا، مجھ پر اعتماد ہے؟ حاکم خان نے اس کے خوبصورت چہرے کو گہری نگاہوں سے دیکھتے پوچھا۔